अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम मिशन इम्पॉसिबल नावल का चौथा हिस्सा पेश करने जा रहे हैं। ये हिस्सा इमरान सीरीज के नावल मिशन इम्पॉसिबल से लिया गया है, जिसको तहरीर किया है सैयद अली हसन गिलानी ने और पब्लिश किया है X2 पब्लिकेशंस मुल्तान ने। मिस जूलिया, मुझे खुशी है कि सिवाय कैप्टन शकील के हम सब सेक्रेट सर्विस वालों और 4 स्टार्स वालों को चीफ ने इकट्ठे ही सैर करने की इजाजत दे दी है, और आपका साथ होने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। जूलिया से कहा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। आजकल चूंकि सेक्रेट सर्विस के पास कोई केस नहीं था, इसलिए जूलिया ने X2 को फोन करके सैर करने की इजाजत मांगी थी कि सब मेंबरान ठंडे और सेहत अफजा मकाम गुलाब नगर जाना चाहते हैं, और X2 ने उनको सैर की इजाजत दे दी थी। क्योंकि सुलेमान दानिश मंजिल में इन दिनों मौजूद था और उनको थोड़ा वेट करने का कहकर और इमरान से इजाजत लेकर जूलिया को आगाह कर दिया था, तो सब खुशी से गुलाब नगर जैसी खूबसूरत वादी में रवाना हो गए थे और सब उस वक्त एक होटल में बैठे खाना खा रहे थे। सफदर ने खाना खाते हुए कहा, काश हमारे साथ इमरान साहब भी होते तो सैर का मजा दोबाला हो जाता। तनवीर ने मुंह बनाकर कहा, यार किस शैतान का नाम लेकर खाने का मजा भी खराब करते हो। नोमानी ने कहा तो सब हंस पड़े। तनवीर, इमरान साहब का नाम सुनकर तुम्हारा मूड तो खराब होगा, आखिर तुम्हारा खास हरीफ जो हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मुझे ही नहीं बल्कि मिस जूलिया को भी परेशान करता है और उनका मजाक उड़ाता रहता है, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा आता है, नोमानी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जहां इमरान साहब ना हो, हमें तो बिल्कुल मजा नहीं आता, क्योंकि उनकी दिलचस्प बातें सबको हंसाती हैं और सब एंजॉय करते हैं, इसलिए तुम भी इमरान साहब की बातों को एंजॉय किया करो। तनवीर ने कहा तो सब एक बार फिर हंस पड़े। वो अहमक मुझे ही नहीं बल्कि तुम सबको भी जिद करता रहता है और जबरदस्ती मुझे मिस जूलिया का भाई बना देता है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम इमरान साहब को उनकी बातों का जवाब दे दिया करो, आखिर तुम्हारे मुंह में भी तो जुबान है। तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मुंह में इंसानों की जबान है, कोई कौवे की जबान नहीं जो काएं काएं करके दूसरों का असर खाता रहे। खैर जो भी है, इमरान साहब की बातें बहुत दिलचस्प होती हैं और दूसरों को हंसाती हैं और किसी को रुलाती भी हैं। तनवीर ने बादस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, यार हम सब आपस में जितना मजाक करें मैं एंजॉय करता हूँ, लेकिन सच है कि इस अहमद की वजह से मुझे वाकई गुस्सा आ जाता है। क्रास्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन फिर भी इमरान साहब जहाँ हो वहाँ सिर्फ कह कहे और शगुफे ही होते हैं, और हम तो इमरान साहब को बहुत मिस कर रहे हैं। जूलिया ने कहा, हाँ क्रास्टी, बेशक वो अहमद बातों में मुझे भी तनवीर की तरह बहुत जिद करता है और मुझे उसकी बातों पर गुस्सा आता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि इमरान के बगैर महफिल फीकी रहती है। अगर यहाँ इमरान साहब होते तो वो ये कहते कि मेरी बातों से सिर्फ बहन भाई ही जिद होते हैं। तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर इमरान जैसा शैतान यहाँ होता तो वो तुम्हें और सफदर का निकाह पढ़वा कर ही रहता। अलबत्ता सफदर और सालेहा नर्वस हो गए। वैसे मुझे रॉबर्ट भी बहुत याद आ रहा है, वो कि रॉबर्ट इमरान साहब के लिए काम करता है और उनकी 4 पावर्स का मेंबर है, लेकिन वो आशिक मिजाज गोरा भी बहुत दिलचस्प आदमी है, जो इमरान साहब के सामने भी डिठाई करने से बाज नहीं रहता। खावर ने कहा तो क्रास्टी के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। हाँ खावर, अपनी आशिक मिजाजी और जिंदा दिली की वजह से वो इमरान साहब के सामने जान कर शरारत में मिस जूलिया को भी नहीं छोड़ता और उनसे भी इश्क झाड़ने के दावे करता। गालबन वो अपनी क्रास्टी को मिस जूलिया समझकर इश्क की पींगे बढ़ाता होगा। तनवीर ने कहा, वैसे इमरान ने सफदर और सालिया को एक दूसरे से जबरदस्ती मंसूब कर रखा है, और टाइगर और ओसी की तरह अपना एक क्लब चलाने वाली गुस्सीली लड़की रोज की रास्कल को भी नत्थी कर रखा है, और क्रास्टी को रॉबर्ट से नत्थी कर रखा है। काश मुझे भी मिस जूलिया से नत्थी कर देता। सफदर ने कहा, लेकिन बिल्ली सिर्फ चिचड़ों के ख्वाब ही देख सकती है। जूलिया समेत सब कह कहा लगाकर हंस पड़े, और जूलिया का सफदर के इस बात पर हंसने और खुश होने पर तनवीर का मुंह एक बार फिर लटक गया।
کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ صفدر کا اشارہ اس کی طرف ہے۔ آج ہمیں یہاں تیسرا دن ہے اور اس سے پہلے کہ چیف کا فون آئے ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ خاور نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، لیکن کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ مسلسل اخبار کے موضوع سے تنویر کا موڈ خراب ہو رہا تھا اور صفدر نے عمران کی محبت کو اسے بلی بھی بنا دیا تھا، کراسٹی نے مسکراتے ہوئے کہا، جب چیف نے ہمیں سیر کی اجازت دے رکھی ہے تو پھر کیوں نہ کھل کر انجوائے کریں۔ ہاں، ہمیں ابھی مزید یہاں گھومنا پھرنا چاہیے کیونکہ چیف نے کافی دنوں بعد ہمیں ایک ساتھ گھومنے کی اجازت دی ہے۔ ویسے عمران صاحب کے ساتھ کیپٹن شکیل بھی بہت یاد آ رہا ہے جو اپنے کام کے سلسلے میں گیا ہوا ہے، ورنہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا۔ سب نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اسی دوران جولیا کا سیل فون سپارک کرنے لگا تو دیکھ کر جولیا کے منہ سے طویل سانس خارج ہو گیا۔ جولیا نے اسکرین پر X2 کا نمبر دیکھ کر طویل سانس لے کر کہا، لو، تم سب چیف کا ذکر کر رہے تھے اور اب چیف کا فون ہی آ گیا، لگتا ہے کوئی نیا کیس شروع ہونے والا ہے۔ X2، یس چیف۔ جولیا، تم لوگ اس وقت کہاں ہو؟ چیف، ہم اس وقت دارالحکومت سے زیادہ دور نہیں ہیں اور گلاب نگر کے علاقے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تم 2-2.5 گھنٹے تک یہاں پہنچ جاؤ، دانش منزل میٹنگ ہال میں پہنچ جاؤ۔ ٹھیک ہے چیف، ہم 2-2.5 گھنٹے تک انشاءاللہ دانش منزل کی میٹنگ ہال میں ہوں گے۔ مگر چیف، کیا کوئی نیا کیس شروع ہونے والا ہے؟ ہاں، تم سب کو عمران کی لیڈرشپ میں ایک کی ریاست الاسکا جانا ہوگا۔ مزید تفصیلات تمہیں میٹنگ ہال میں بتائی جائیں گی۔ ٹھیک ہے چیف، ہم جلد پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوری عمران، سیر وغیرہ بند، مجبوری ہے، چیف کا آرڈر آ گیا ہے۔ جولیا نے کہا تو سب نے سر ہلا دیے اور واپسی کے لیے تیار ہو گئے۔ کچھ دیر بعد کھانا مکمل کرنے اور سامان پیک کرنے کے بعد وہ روانہ ہو گئے اور 2.5 گھنٹے بعد دانش منزل کی میٹنگ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں عمران بھی پہلے ہی سے اپنے تمام حماقتوں کے ساتھ موجود تھا، جسے دیکھ کر سوائے تنویر کے سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ جولیا، سالیہ اور کراسٹی، تم سب کا چہیتا بھائی بہت اداس ہے۔ کیا اسے زکام ہو گیا ہے؟ کیا اس دنیا میں صرف میں ہی تمہیں سب لڑکیوں کا بھائی نظر آتا ہوں؟ نہیں، ایسی بات تو میں نے نہیں کہی، لیکن شکل سے تم سب حسیناؤں کے بھائی ضرور لگتے ہو، اس لیے سب لڑکیاں تمہیں دیکھتے ہی بھائی جان کہتی ہیں۔ کیوں جولیا میری جان، کیا میں سچ کہہ رہا ہوں نا؟ شٹ اپ، یہ جان وان کسی اور کو کہنا، میں تم جیسے سنگ دل آدمی کے جھانسے میں آنے والی نہیں۔ عمران نے معصوم صورت بنا کر کہا تو سب ہنس پڑے۔ جولیا ڈیئر، اس طرح تو میرا دل مت توڑو، آخر تمہاری یاد میں خواب میں انگڑائیاں لیتا رہا، تمہاری میٹھی میٹھی آواز مجھے خواب میں سنائی دیتی رہی ہے، لیکن جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک پیاری سی بلی کھڑی تھی جس کی شکل تنویر بھائی سے ملتی جلتی تھی۔ تنویر نے ایک بار پھر بگڑتے ہوئے کہا، یہ تم بات کو گھما پھرا کر اور مس جولیا کو بھی زج کر کے مجھے کیوں ہر چیز میں گھسیٹتے ہو؟ جولیا بھی اسے خوفوار نظروں سے دیکھنے لگی، جو ان سے کافی دنوں بعد ملنے کے فوراً بعد ہی حماقتوں میں لگ گیا۔ میٹنگ ہال کے اسپیکر سے X2 کی آواز آئی تو سب محتاط ہو کر خاموش ہو گئے۔ X2 نے جولیا سے پوچھا، ڈپٹی چیف، کیا سب ممبران پہنچ چکے ہیں؟ جولیا نے کہا، یس چیف، ہم سب پہنچ چکے ہیں اور بریفنگ کے لیے ریڈی ہیں۔ ممبران، آپ کو عمران کے ساتھ ایکنیمیا کی ریاست الاسکا جانا ہوگا، جہاں میرے نمائندے موجود ہیں۔ عمران ان کو مل لے گا اور الاسکا سے تم سب کو الاسکا سے بھی آگے جانا، جہاں 2 جزائر ہیں، بلیک زیرو نے X2 کے لہجے میں کہا۔ چونکہ عمران بلیک زیرو کو پہلے ہی سے ڈینی کی بتائی ہوئی باتیں بتا چکا تھا اور ڈینی نے اس جزائر میکران ٹیکران کی لوکیشن اور روڈ میپ بھی ارسال کر دیا تھا، اس لیے عمران نے سب کچھ بلیک زیرو کو بتا دیا تھا۔ وہ سب بلیک زیرو میں عمران کو بتانے لگا۔ کراسٹی نے پوچھا، چیف، یہ تو ہماری بہت سخت مہم ہوگی کیونکہ باقول آپ کے وہاں درندوں کے علاوہ سب سے خطرناک سانپ اور بچھوں سے ہے۔ جہاں تک وہاں کے خوفناک سردی کی بات ہے، ہم پہلے بھی سرد جہنم والے کیس میں عمران صاحب کے دیے گئے سلور سٹون لباس کو پہن کر سردی سے تو بچ گئے تھے، کیا اب بھی وہی خصوصی لباس ہمیں دیے جائیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، ہاں کراسٹی، لیکن پھر بھی تم سب کو محتاط ہونا پڑے گا کیونکہ وہ جزائر ایسے ہی موت کے نام سے مشہور نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں بہت ہی خطرناک جزیرے ہیں۔ جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، چیف، ہم سے کن کو آپ اس مشن پر بھیجنا چاہتے ہیں؟ یہ عمران کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں یعنی 4 پاورز کے ساتھ تم میں سے کس کو لے کر جانا چاہتا ہے۔
لیکن میرا حکم ہے کہ تم سب نے ان خطرناک جزیروں پر عمران کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ چیف، گزشتہ سائبریا والی مہم میں مجھے شامل نہیں کیا گیا تھا، اس لیے میری التجا ہے کہ مجھے اس مہم میں شامل کیا جائے، صفدر نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ ایکس-2 نے کہا، ٹھیک ہے کیپٹن شکیل، تم اپنے کام کے سلسلے میں تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کیپٹن شکیل، تو اپنے کام کے سلسلے میں تمہارے ساتھ نہیں ہے، البتہ باقی سیکرٹ سروس کے تم سب 5 ممبران وہاں جائیں گے۔ البتہ صدیقی، تم اپنی 4 سٹارز کے ساتھ یہیں رہو گے، تاکہ کسی پرابلم ہونے کی وجہ سے کچھ ممبران کا یہاں ہونا لازمی ہے۔ صدیقی نے مایوسی لیکن ادب سے کہا، جیسے چیف آپ کا حکم۔ خاور، چوہان اور نعمانی نے بھی چیف کی بات سن کر طویل سانس لیے، لیکن چیف کے حکم پر خاموش ہی رہے۔ جی دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے دوست توقیر نیاز توقیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔